جی شہباز صاحب، اسٹوڈیو میں ہم لکھنوی ادا جو ہے شعراء کرام کی وہ برپا تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اسٹوڈیو کے اپنے قواعد ہیں، ان کے مطابق ہمیں کرسیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے، دہلی، لکھنؤ، لاہور، یہ وہ جاندار جی جی جگہ تھی جہاں پر ہر وقت مشاعرے جلتے رہتے تھے. اور آج بھی انارکلی میں جائیں، میں ان کا ممبر ہوں، آج بھی انارکلی میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک نئی جو چیز سنانی پڑتی ہے، پرانی چیز وہاں نہیں چلتی. تو نئی چیز جب وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور اس پر بڑی اچھی بحث ہوتی ہے، اس پہ وہ کہکے لگتے ہیں، اس کو واہ واہ ملتی ہے. شاعر کے لیے ایک بات تو یہی ہے نا، اس کی تصحیح ہو، اس کو پتہ چلے کس پیرائے میں چل رہا ہے، اور دوسرے شعراء کرام کے ساتھ مل کر اس کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. مطلب انارکلی میں اب بھی وہ پرانی شاعری کا رنگ موجود ہے. بالکل موجود ہے. تنہا صاحب آپ گئے ہیں وہاں پہ کبھی؟ نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا. اچھا، کبھی لاہور جائیے گا نا تو وہاں پہ ضرور جائیے. انارکلی کا بالکل جب شروع ہو جاتا ہے مسئلہ انارکلی کا تو بالکل اوپر جو ہے ٹی اسٹال ہے، وہاں بہت پرانا، اور سارے شاعر جو ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں شعراء کرام. تو اعجاز صاحب، آپ نے بھی کبھی وہاں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا یا نہیں؟ جی بالکل نہیں ہوا. تو چلیے ایسے کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک لائے عمل تیار کیا ہے شہباز صاحب، جی تنہا صاحب، کیوں نہ ایک یہاں پہ، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ مشینی گھنٹے بہت سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی تو کوئی ٹی اسٹال بن سکتا ہے جہاں پہ شعراء کرام جو ہے بیٹھ کے اپنے دل کے حالات بلا تفریق، بلا تعصب، کیونکہ حساس شعبہ ہے اور ہر ایک کو چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو ایک ہی لائن میں کھڑا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے. کیوں نہیں یہاں پہ تو تنہا صاحب اور اعجاز صاحب، میں اگر شہباز صاحب سے یعنی یہ شمع بڑھاؤں ان کو، شعر سخن کی یہ شمع ان کی طرف بڑھائیں، تو آپ ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ یار وفادار میں کیا ہمارے لیے کچھ لے کے آ رہے ہیں اور پورے سننے والوں کو کیا دے رہے ہیں. شہباز حسین اسد چشتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی کی نظر پہلے ایک ربائی اور اس کے بعد یار وفادار. ماشاءاللہ. ربائی بارگاہ نبوت میں پیش کروں گا. سر عرش جائے نہ لا مکاں تک جائے، صدائے دل ہے عرب کے گلستان تک جائے. سبحان اللہ، کیا بات. رب کے حبیب ہیں دلوں کے طبیب ہیں، بیمار عشق اسد عرب کے بیاباں تک جائے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. جی یار وفادار، میں نے یار وفادار 2008 میں لکھی تھی. جی جی. کچھ یاروں کی کہانی سن کر اور ان کے رنگ دیکھ کر تو یہ خیالات جو ہیں وہ میں نے قلم بند کیے. جی جی. یار تو ہیں مگر وفادار نہیں، یار تو ہیں مگر وفادار نہیں. کیا بات. نام اونچے ہیں مگر کردار نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے تنہا صاحب. جی. نام اونچے ہیں مگر کردار نہیں، ہر بات میں جھوٹ بولیں کفر تولیں، ہر بات میں جھوٹ بولیں کفر تولیں، کینہ و حسد سے ورا کوئی وار نہیں. یعنی مطلب ثانی بھی اسی ڈگر کا ہے. کیا بات ہے. کینہ و حسد سے ورا کوئی وار نہیں، نیکی وہ کر کے بزم عام سنائے جو. جی جی. نیکی وہ کر کے بزم عام سنائے جو، جھوٹے ہیں دعویٰ میں وہ دلدار نہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. جھوٹے ہیں دعویٰ میں وہ دلدار نہیں، کل کہا مروں جیوں گا تیرے ساتھ. واہ، وعدہ ہو گیا ہے. کل کہا مروں جیوں گا تیرے ساتھ، ہوائے نفس میں کیا وعدہ پائیدار نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہوائے نفس میں کیا وعدہ پائیدار نہیں، کیوں چھوڑ گئے نا مشکل میں سبھی. ٹھیک. کیوں چھوڑ گئے نا مشکل میں سبھی، میں نہ کہتا تھا ایسو پہ اعتبار نہیں. کیا بات. اچھا ہے. میں نہ کہتا تھا ایسو پہ اعتبار نہیں، اور اہل ثروت میں جذبہ اثار کہاں. اہل ثروت میں جذبہ اثار کہاں، البتہ سخی وہ ہے جو مالدار نہیں. وہی ہے نا. کیا بات ہے. سخی وہ ہے جو مالدار نہیں. اور مقطع عرض کیا ہے. ارشاد. چوری کھا کے جو بولتے ہیں اسد. جی. چوری کھا کے جو بولتے ہیں اسد، توتے ہیں وہ شہباز ہوادار نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. توتے ہیں وہ شہباز ہوادار نہیں، یار تو ہیں مگر وفادار نہیں، نام اونچے ہیں مگر کردار نہیں. موقع ملا تو ایک اور غزل آپ کی نظر کروں. شہباز صاحب بہت شکریہ. یار وفادار میں اور ان کی وفاداری کا جو آپ نے بہت اچھا لبادہ پہنا کے ان کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
شاعر لوگ ہی برتبار ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور انہیں میں اتنی جرت ہوتی ہے اور اس جرت کے حق بات کو کہنا، جی ہاں، حق بات میں وہ جو ہے پورا اترتے ہیں۔ تو اعجاز صاحب، آپ کے پاس ایک بہت اچھی غزل ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اعجاز صاحب، آپ کب تشریف لائے یہاں پہ؟ جی لگ بھگ 2.5-3 سال ہو چکے ہیں۔ 2.5-3 سال۔ تو کام کی فرصت جب ہوتی ہے آپ کو، جی جی، تو رات کی تنہائیوں میں کبھی کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ملک کا خیال، کبھی یہاں کا خیال، کبھی بہن بھائیوں کا، کبھی دوستوں یاروں کا، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہت سی تخلیقیں جو ہیں جنم لیتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ تخلیق جو ہے وہ جنم لے کر وہاں تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اور کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں تخیل اور تخلیق میں فرق رہ جاتا ہے۔ کچھ ایسی بات ہے؟ جی بے شک ایسی۔ تو آج جو ہے ایک وہ مچلتی ہوئی، ٹپکتی ہوئی اور رنگ بکھیرتی ہوئی وہ غزل کیا بات آپ سنانا چاہیں گے، جو کہ ہمارے سننے والے سامعین جو ہے جس کے منتظر ہیں؟ جی جی کیوں نہیں۔ جی جناب ملک اعجاز سحر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار ایک غزل کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ کیسی چلی ہے شب ہوا، کیسی کیسا چلی؟ فسوں ملا۔ کیسی چلی؟ کیسی چلی ہے شب ہوا، کیسا فسوں ملا۔ کیا واہ بات، واہ واہ واہ، کیا بات۔ گلشن کے پات پات پہ قطرائے خون ملا۔ کیا بات، اوش اوش اوش، کیا بات، یہ ہے بہت اچھا۔ کیسی چلی ہے شب ہوا، کیسا فسوں ملا۔ جی گلشن کے پات پات پہ قطرائے خون ملا۔ کیا بات، بہت اچھا۔ اور شعر، جی جی ارشاد۔ مجھ کو خرد نے گیر کے پاگل تھا کر دیا۔ واہ، بہت اچھا۔ مجھ کو خرد نے گیر کے پاگل تھا کر دیا، دامن کو تار تار کیا تو سکون ملا۔ کیا بہت بات، اچھا، بہت اچھا خیال، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور اتنے تپاک سے لگا تھا غم میرے گلے۔ اتنے تپاک سے لگا تھا غم میرے، اتنے تپاک سے لگا تھا غم میرے گلے، برسوں کے بعد کوئی شناساں ہجوم ملا۔ اچھا خیال، ہاں شاباش ہے؟ اچھا خیال۔ اتنے تپاک سے لگا تھا غم میرے گلے، واہ برسوں کے بعد کوئی شناساں ہجوم ملا۔ بہت اچھا۔ اور آخری شعر آپ کی خدمت میں۔ ارشاد۔ مجھ کو بتا میرے خدا کچھ تو میرا قصور۔ واہ واہ واہ، مجھ کو بتا میرے خدا کچھ تو میرا قصور، تنہا مجھے ہی درد جہاں بر کا کیوں ملا۔ کیا بات ہے مقرر، کیا بہت بات، اچھے بہت اچھے۔ ایک بار کیا پھر بات۔ یہ مقطع تو جو ہے جان لیوا ہے بھائی، مجھے سنا ہے پھر۔ مجھ کو بتا میرے خدا کچھ تو میرا قصور، مجھ کو بتا میرے خدا کچھ تو میرا قصور، ماشاءاللہ، تنہا مجھے ہی درد جہاں بر کا کیوں ملا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے ملک اعجاز سحر صاحب۔ ایک بات ہے، کتنی اچھی انہوں نے اپنی غزل میں ہر چیز جو سمائی۔ قدم قدم کس سے ہزار ملتے ہیں، چاہنے والے بے شمار ملتے ہیں، ہم سفر کوئی نہیں بنتا، راہ گزار ہزار ملتے ہیں۔ کیا بات، پھر رونق شہر کی گلیوں میں پھیکے پھیکے سے پیار ملتے ہیں۔ اوہ ہو ہو، آپ نے تو اعجاز صاحب اس عمر میں آپ پر ابھی ماشاءاللہ وہ رنگت ہے جو کہ یعنی جوان سال ہونے کی ہے۔ تو آپ نے تو ہمیں اداس بھی کیا اور اپنا رنگ بھی دکھایا۔ اداس اس لیے کیا کہ کاش ہم بھی آپ کی عمر کے ہوتے تو کم از کم اس رنگت میں جو ہے چلے جاتے۔ تو اب جو ہے باری آ گئی۔ بہت اچھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ جی فی الحال تو کام نہیں کر رہا جی، اور اس سے پہلے کام ہی کرتا تھا، لیکن اب آج کل فارغ ہوں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شاعری کی اس میں 8ویں کتاب کو کھولے ہوئے؟ 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب سے میں شاعری کر رہا ہوں۔ تو سننے بلوغت سے ہی آپ کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس کے پس پردہ کیا کیا باتیں ہیں وہ بھی تو بتائیے تھوڑی سی۔ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو اس وقت بلا کیا وہ سننے بلوغت ہے؟ نہیں وہ سننے بلوغت ہے واقعی، وہ قدم رکھ رہا ہے جوان سالی میں۔ یہی بات،
8 और 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 13. اور ٹین ایج جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. جہاں صاحب آپ کچھ چھپا رہے ہیں ہم سے. اچھا چلیے ہم آپ کے اس دور کو نہیں چھیڑتے، کم از کم اس دور کی ضرور بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ شاعری تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اور تھکے بھی ہوتے ہیں اور یہاں کے محرکات ایسے ہیں، معیشت گرتی ہے اور اس کو بھی سوچ میں آتے ہیں، یہ بتائیے آپ کیا تاثرات جو ہے پیش کرتے ہیں جب ماحول میں جاتے ہیں؟ ایک شاعر تاثرات تو پیش کرتا ہے. جی دراصل بات کیا ہے کہ زندگی کے تمام لوازمات وہ تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، روزگار یا گھر کا یا ملک کی ٹینشنز وہ تو سبھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. جی جی. تو جب یہ ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا ان کے احساسات بہت زیادہ مقدار میں جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس شاعری کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر جو ہے اس کا دست راست، اس کی تنہائیاں اور اس کا رفیق سمجھ لیں صفحات اور وہ قلم اور وہ ذہن اور وہ تخلیق ہے جو کہ اس وقت عوض کر آتی ہے اور وہ بکھرتی چلی جاتی ہے، جس سے ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ہمارے ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے اس سے، اور ہمارے ملک کے وہ تاثرات بھی پیش ہوتے ہیں، اور جہاں وہ رہتا ہے اس ماحول کو بھی وہ اجاگر کرتا ہے اپنے قلم سے. یہی ہے وہ شاعر جن کو میں نے بھائی کہا یہ ایک حساس طبقہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی. شاعر میں ایک اچھا شاعر، اس میں منافقت نہیں ہوتی. ایک اچھا شاعر وہ حساس ہوتا ہے، وہ جائزہ لیتا ہے ہر ایک چیز کا، اور ایک اچھا شاعر جو ہے وہ حسد نہیں کرتا، اور وہ یکجہتی اور مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں بھی شعراء کرام اکٹھے ہوتے ہیں وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے بڑے پیار سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے. اور جب شمع الفت بڑھائی جاتی ہے اور وہ شمع جب چلتی رہتی ہے تو یہ ایک ایک کتنا ادب کی بات ہے کہ ہر شاعر ادب سے بیٹھا ہے اپنی باری کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. تو میں چلتا ہوں اب احسان علی تنہا، میں پہلے بھی عرض کر چکا نا کتنا اچھا ان کا یہ شاعری کا نام ہے تنہا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں کس طرح اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو احسان علی تنہا صاحب آپ ذرا مچلتی ہوئی، نمکین نہیں تو کم از کم میٹھی کا تو سنا دیں. ضرور، کیوں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غزل کہ چند اشعار آپ کی نظر. جی جی. کہاں ہے زلف تاب دار اب تلک. واہ واہ کیا بات. کہاں ہے زلف تاب دار اب تلک. جی جی. مجھے ہے جس کا انتظار اب تلک. واہ کیا بات. کہاں ہے زلف تاب دار اب تلک. مجھے ہے جس کا انتظار اب تلک. بہت کہا یہ کس نے تجھ سے ہوش میں ہوں میں. کیا کہنے. مقرر کیا بات. کہا یہ کس نے تجھ سے ہوش میں ہوں میں. بہت اچھے بہت اچھے. ہے روح میں میری خمار اب تلک. کیا کہنے. بہت ادب. اور یہ گلگلا ہے گل ستاں میں چار سو. ماشاءاللہ. بہت اچھا مصرع. ماشاءاللہ. یہ گلگلا ہے گل ستاں میں چار سو. بہت اچھے. مڑی نہیں ہے کیوں بہار اب. کیا کیوں بھائی شہباز. مقرر. یہ گلگلا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تنہا آپ نہیں ہیں، آپ الفاظ کے ساتھ ہیں. مقرر. بہت کیا بات. یہ گلگلا ہے گل ستاں میں چار سو. مڑی نہیں ہے کیوں بہار اب تلک. کیا کہ. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. سبھی چلے گئے ہیں حال پوچھ کر. سبھی چلے گئے ہیں حال پوچھ کر. واہ 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 واہ. تیرا نہیں ہوا شمار اب تلک. بہت اچھے بہت اچھے. لاج رکھیے. چلے گئے ہیں حال پوچھ کر. تیرا نہیں ہوا شمار اب تلک. اور تو خود میں ہے مگن تجھے ہے اس سے کیا. کیا کہنے. تو خود میں ہے مگن تجھے ہے اس سے کیا. تو خود میں ہے مگن تجھے ہے اس سے کیا. کوئی ہوا ہے کیوں نثار اب تلک. کیا بات. اور شعر کے تھے کون سے محبتوں کے راستے. تھے کون سے محبتوں کے راستے. جو ہے شکن شکن غبار اب تلک. کیا. بہت اچھے. بہت. اور آخری شعر آپ کی نظر کے ارشاد.